بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رمضان المبارک کو خالق کائنات نے اہل پاکستان کو پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اب 27 رمضان المبارک کو محبان وطن نے وطن عزیز کا حقیقی اور روشن چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے ایک عظیم جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ یہ جد و جہد کیا ہے، کس نام سے ہے، اس کے محرک کون ہے اور مستقبل قریب میں اس کے کیا ثمرات مرتب ہوں گے، یہ سب کچھ آپ سن پائیں گے اس ویڈیو میں۔ دوستو، اہل وطن کے لیے نوید مسرت ہے کہ جامعۃ الرشید اور جامعہ بنوریہ عالمیہ کے اشتراک سے دینی و دنیاوی علوم کے امتزاج پر مبنی ایک نیا تعلیمی بورڈ قائم کیا گیا ہے، جسے مجمع العلوم الاسلامیہ کا نام دیا گیا ہے، اور وزارت تعلیم نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ مجمع العلوم الاسلامیہ قدیم و جدید علوم پر مشتمل نظام تعلیم کو فروغ دے گا تاکہ پاکستان مسلم امہ اور انسانیت کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے والے افراد تیار کیے جا سکیں۔ یہ نیا اور منفرد تعلیمی بورڈ در حقیقت جامعۃ الرشید کے 22 سالہ تعلیمی سفر کے کامیاب تجربات کا خلاصہ ہے۔ اس نئے تعلیمی سفر میں جامعہ بنوریہ عالمیہ اپنی تمام تر شاخوں کے ہمراہ جامعۃ الرشید کا ہم سفر رہے گا۔ اس نئے تعلیمی بورڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس حوالے سے مجمع العلوم الاسلامیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم مدارس میں ایسا نظام تعلیم متعارف کرانا چاہتے ہیں جس سے فارغ التحصیل طلباء ایک طرف دینی علوم پر دسترس رکھتے ہوں تو دوسری طرف عصر حاضر کے جاری علوم مثلاً بزنس اینڈ فائنانس، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لاز، مینجمنٹ سائنس، سوشل سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سافٹ اینڈ ہارڈ اسکل سے بھی واقف ہوں تاکہ وہ حقیقی معنوں میں قائدانہ کردار ادا کر سکیں، اور البیرونی، غزالی، رازی، فارابی، ابن سینا، خوارزمی اور ابن خلدون جیسے مسلم علماء کے جانشین کے طور پر سامنے آ سکیں۔ علاوہ ازیں وہ معاشرے کے نبض شناس ہوں اور معاشرے کے مختلف طبقات کی گفتگو کو بلا تکلف سمجھ کر انہی کی زبان اور لب و لہجے میں بھرپور دینی رہنمائی فراہم کر سکیں تاکہ عوام اور علماء کے درمیان حائل ہونے والی خلیج کو کم کیا جا سکے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 22 سالہ تجرباتی دور میں جو افراد اس نظام تعلیم سے تیار ہوئے ہیں، آج وہ مختلف سرکاری، غیر سرکاری اور تعلیمی و تجارتی مراکز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلیمی بورڈ کا نصاب کیا ہوگا؟ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس کا نصاب دنیا کی مختلف اسلامی جامعات کے نظام و نصاب کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس نصاب میں اتنی ہمہ گیریت اور وسعت موجود ہے کہ دنیا کے مختلف فقہی مسالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں شمولیت کی پوری گنجائش موجود ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ کہ اس قسم کے تعلیمی بورڈ کا کوئی جواز اکابر کی سوانح سے مل سکا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں ترجمان کا کہنا تھا کہ جب اس منصوبے پر تجرباتی بنیادوں پر کام کیا گیا تو اکابر کی سوانح سے متعدد شواہد سامنے آئے۔ مثلا دارالعلوم دیوبند کا انٹر پاس طلباء کے لیے اسکالرشپ کے ساتھ داخلے کا اعلان، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا بنگال کے لیے دینی و عصری علوم پر مبنی جامع نصاب، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے علی گڑھ کے دورے، جامعہ ملیہ کا افتتاح اور مفاہمتی معاہدے، اور 1950 میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی جانب سے ایک ایسے جدید نصاب کی تشکیل کی تمنا جو دیوبند، ندوہ اور علی گڑھ تینوں کے نصاب کا جامع ہو۔ ترجمان کے مطابق ان تائیدی حوالوں نے جامعۃ الرشید کی قیادت کو اس نصاب تعلیم کی تشکیل کا حوصلہ دیا ہے۔ فی الوقت جامعۃ الرشید اور جامعہ بنوریہ عالمیہ اس تعلیمی بورڈ کا حصہ ہیں، لیکن اگر دیگر مدارس بھی الحاق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ الحاق شدہ مدارس کو مجمع العلوم الاسلامیہ کی جانب سے تعلیمی امور، مالیات، HR اور قانونی مسائل میں بھرپور رہنمائی اور تربیت فراہم کی جائے گی۔
یاد رہے کہ اس سے پہلے جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم میں شامل حفاظ عربک، حفاظ انگلش، قرآنک عربک کورس، 10 کے لگ بھگ تخصصات، کلیت الشریعہ اور درس نظامی کے ساتھ مختلف زبانیں سکھانے کی ترتیب کو مدارس میں بڑی پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ جامعۃ الرشید کو اس بات کا قوی ادراک ہے کہ مسجد و مدرسہ کے ماحول سے تجاوز کر کے معاشرے کے مختلف طبقات تک رسائی ایک طرف عظیم مقصد ہے تو دوسری طرف پرخطر راستہ بھی، لہٰذا جامعہ میں اخلاقی و دینی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس تربیتی پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ عصری علوم کے امتزاج کے باوجود جامعہ کے طلباء کا لباس، وضاقتہ اور گفتار و کردار اکابر کے طرز پر قائم ہے۔ جامعہ میں نماز کی پابندی کے لیے باقاعدہ صلاۃ کمیٹی فعال ہے، تہجد کا بڑے پیمانے پر بغیر کسی جبر کے اہتمام ہوتا ہے، ایام 20 کے روزے معمول کا حصہ ہیں، جبکہ ذکر و تلاوت کا بھی قابل رشک انتظام موجود ہے۔ جامعہ کے طلباء کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اہل اللہ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کر کے تزکیہ نفوس پر توجہ دیں، کیونکہ مجمع العلوم الاسلامیہ کی شکل میں موجود جامع تعلیمی نصاب کے حقیقی فوائد و ثمرات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ اس نصاب تعلیم سے گزرنے والا طالب علم اخلاقی اور روحانی تربیت کے زیور سے آراستہ ہو۔ نواز نشریات کی نیک خواہشات جامعۃ الرشید کے ساتھ ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ جامعہ کی انتظامیہ نے جس عظیم مقصد کا بار گراں اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر کامرانیاں عطا فرمائے۔ جامعۃ الرشید کے اس عظیم تعلیمی منصوبے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کیجیے اور اس قسم کی مزید خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے نواز نشریات کے ساتھ جڑے رہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔